بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 44، سورہ ہود، آیت نمبر 47۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کا اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کے واقعات کا بیان چل رہا تھا۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے سوال کا ذکر تھا اللہ تبارک و تعالی سے اپنے بیٹے کے بارے میں کہ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، کہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے، اور اللہ تیرا وعدہ سچا ہے کہ ایمان والوں کو اور تیرے اہل والوں کو جو مومن ہیں ان کو بچاؤں گا، لیکن میں بطور اعتراض نہیں کرتا بلکہ آپ احکم الحاکمین ہیں، کیونکہ اللہ تیرے ہر کام اور ہر فعل میں حکمت ہوتی ہے اور وہ حکمت مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس لیے جو شک تھا کہ آیا مومن بیٹا میرا مومن ہے یا کافر، اس شک کے ازالے کے لیے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہ لیس من اہل کا، یہ تیرا اہل نہیں ہے، یعنی من اہل الدین اور ممن یلیق بک، جو تیرے لائق ہے۔ انہ عمل غیر صالح، اس کا عقیدہ اور اس کا عمل درست نہیں ہے، تو اس چیز کے بارے میں نہ پوچھیے بھی علم، جس کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو۔ تو یقین نہ تھا۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں آئندہ کے لیے آپ کو واعظ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں، یعنی اس سے بچیں۔ اعوذک مانا روکتا ہوں، من ان تکون من الجاہلین، کہ جاہلوں میں سے ہو جائیں فی المستقبل۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ربی، اے ربا، انی اعوذ بک، میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، ان اسأل، اس بات سے کہ میں سوال کروں اس چیز کے بارے میں کہ نہیں ہے میرے لیے اس کے بارے میں یقین۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو اکم من الخاسرین، ہو جاؤں گا میں نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ حشویہ ایک گروہ جماعت گزری ہے پہلے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں اور انبیاء معصوم نہیں ہے، اور انہوں نے بہت سارے دلائل جن سے وہ استنباط کرتے ہیں اور انبیاء کے گناہ گار ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ آیت بھی ہے کہ ان تکون من الجاہلین، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جاہل کہا، اور دوسری دلیل ہے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، کہ اللہ تو نے مجھے معاف نہ کیا، تو معافی اس لیے مانگی جا رہی ہے کہ آپ حضرت نوح نے گناہ کیا ہے۔ اور بعض اس دور کے مفسرین یا جاہل لوگوں نے بھی لکھا ہے، اور انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت نوح نے محض جذبہ جاہلیت میں یہ بات کہی ہے، اور پدری شفقت میں آ کر، یعنی یہ ایک جذبہ جاہلیت کی نسبت حضرت نوح کی طرف اس مفسر نے کہا ہے۔ تو اس نے اصل میں یہ گویا کہ تقلید کی ہے کشاف کی، اور زمخشری جو کشاف ہے اس نے یہ بات لکھی ہے اور اس نے بھی اس سے نقل کیا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کا جواب تفسیر روح المعانی والے نے دے دیا ہے کہ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین سے فی المستقبل مراد ہے کہ میں آئندہ آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں، تو آئندہ مستقبل میں تو آپ سے ایسی غلطی نہیں ہوئی۔ اور جو پہلی والی بات تھی کہ وہ نوح علیہ السلام نے جو غلطی نہیں تھی کہ بیٹے کے بارے میں جو پوچھا ہے، وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اشتباہ تھا اور معلوم نہ تھا کہ یہ کافر ہے، وہ تو ان کو شک تھا کہ اے مومن ہے یا نہیں ہے۔ اور انت احکم الحاکمین، یہ آیت دلیل ہے کہ اللہ تیرے ہر کام میں حکمت ہے، میں تجھ پر اعتراض نہیں کرتا ہوں، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام گناہ گار ہوئے، یعنی بطور اعتراض نہیں کہا، اپنے شک اور شبہ کو ازالے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے سوال کیا ہے۔ اور دوسری وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي جو کہا ہے، یہ تو انبیاء علیہ السلام جو معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ تو بطور عبادت کے ہے، بطور تعبد کے ہے، اس کی تفصیل ما قبل میں گزر چکی ہے، وہاں دیکھ لیں۔ انبیاء کے عصمت کا مسئلہ اور جو ہے یہ معافی مستلزم نہیں ہے معصیت کو، یہ بات پہلے گزری ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي مانا إِن لَمْ تَغْفِرْ لِي، اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم نہ کیا، تو اکم من الخاسرین، میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیلا، کہا گیا، یا نوح، اے نوح، اہبط بسلام منا، اتر جا کشتی سے
ہماری طرف سے امن ہوگا آپ کے لیے، بسلام مانا بامن و سلامت، امن اور سلامتی ہوگی، منا ہماری طرف سے آپ پر کہ آپ امن کے ساتھ رہیں گے اور آپ پر سلامتی ہوگی، و برکات علیکا اور برکتیں ہوگی تجھ پر، مانا ثبوت الخیر و بقاء الخیر، خیر اور برکتیں آپ پر ہمیشہ باقی رہیں گی، وعلی ممن معک اور ان امتوں پر بھی برکتیں ہوں گی جو پیدا ہے ممن ان لوگوں سے ماں کا جو تیرے ساتھ ہے، یعنی تیرے ساتھ جو تیرے بیٹے ہیں ان سے جو نیک امتیں بعد میں آئیں گی ان کے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں گی، و اور کچھ ایسی امتیں آئیں گی، مراد کافر اور مشرکین ہے، سنمتعہم کہ ہم ان کو ضرور بضرور دنیا میں کچھ فائدہ دیں گے، لیکن ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر ضرور پہنچے گا ہماری طرف سے ان کو دردناک عذاب بسبب ان کے کفر اور شرک کے، یعنی اشارہ ہو گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حام اور سام اور یافس، ان کی اولاد میں کچھ تو مومنین پیدا ہوں گے اور وہ ان پر بھی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی، اور کچھ ایسی امتیں آئیں گی جو ان میں سے کافر ہوں گے، ان کو دنیاوی فائدہ ملے گا اور پھر وہ تباہ ہو جائیں گے۔ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ 10 رجب المرجب سے لے کر اور 10 محرم تک یعنی یوم عاشورہ کے دن تک پانی میں تھی، اور اس کے بعد وہ پانی خشک ہو گیا، زمین ٹھیک ہو گئی، تو پھر وہ علاقہ جودی پہاڑ کے اندر عراق کے اندر رہی، اور بعض لوگوں نے اس کشتی کے تختوں کو اس پہاڑ کے اوپر پایا ہے اور اس کے نشانات بھی موجود پائے ہیں۔ تلک من انباء الغیب، یہ گویا کہ آخر میں واقعات کے بعد جو اس طرح کی آیت آتی ہے، اس میں صدق رسول، آخری رسول کی صداقت کا بیان ہے، سچائی کا بیان ہے کہ یہ غیب کی خبریں تو آپ کو معلوم نہ تھی، نہ کسی تاریخ کے ذریعے نہ کسی کتاب میں، یہ تو بذریعہ وحی معلوم ہوئی ہے، اور جو خبر غیب کی بذریعہ وحی معلوم ہو تو وہ اس کو پیغمبر کہا جاتا ہے، رسول کہا جاتا ہے، اس لیے آپ سچے رسول ہیں۔ تل کا من، اور ذات یہ ہے کہ آپ غیب کا علم نہیں رکھتے، یہ تو ہم نے آپ کو بذریعہ وحی بتائی ہے۔ تل کا من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے، نوحیہا الیک، جو ہم نے تیری طرف وحی کی ہے، ما کنت تعلمھا انت ولا قومک، اے پیغمبر آپ بھی نہ جانتے تھے اور آپ کی قوم بھی اس کو نہ جانتی تھی، من قبل ھذا، اس سے پہلے، یعنی ہمارا وحی کرنے سے پہلے۔ نوح علیہ السلام کا طوفان کا تفصیلی مسئلہ بھی آپ کو معلوم نہ تھا، اور حضرت نوح کا تفصیلی مسئلہ بھی آپ کو واقعہ بھی معلوم نہ تھا۔ فصبر کا معنی ہے کہ آپ صبر کیجئے، یعنی القیام بامر اللہ، اللہ کے حکم پر قائم رہیں کہ آپ دعوت اور تبلیغ کریں اور تبلیغ و رسالت پیغام کو پہنچائیں، اور فصبر صبر کریں، جو کافروں کی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے اس پر بھی صبر کریں۔ ان العاقبۃ للمتقین، آخری انجام، بہترین انجام، یعنی انجام آخر کار جو انجام ہوتا ہے وہ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور عاقبت سے مراد یہ کہ بالسعادت والنصرت، کامیابی اور مدد کا جو انجام ہے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے، کامیاب فرمائیں گے، للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، یعنی للمتقین معنی لأہل التقوی، اہل تقوی کے لیے۔ اور سورہ مومن کے اندر ہے وَإِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم اپنے رسولوں کی ضرور بضرور مدد کرتے ہیں، تو معنی یہ ہے کہ شروع میں تو تکلیف ہوگی، مصیبت اور پریشانی آتی ہے ہر کام میں، لیکن آخر میں اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہ ہمارے انبیاء جو ان کی مدد کی جائے گی اور وہ غالب رہیں گے۔ اور اس آیت کے اندر ایک بہت بڑی خوشی اور بشارت ہے متقین کے لیے کہ متقین کو شروع میں تو تکلیف آئے گی لیکن آخر کار وہ کامیاب رہیں گے اور ان کی انجام بہتر رہے گا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ، دوسرا واقعہ ہے جو کہ دعوت کے ساتھ متعلق ہے، عبادت صرف اللہ کا حق ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اسی مسئلے کے لیے ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم عاد کی طرف۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ مانا وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ، اور ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف اخاہم، ان کا نسبی اور قامی بھائی۔ یہ اخاہم سے مراد اخا فی النسب ہے، لا فی الدین، دین میں مراد نہیں ہے، تو نسبی بھائی ہے۔ عاد کی طرف ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔
قال حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو۔ یا قومی کے اندر ایک اہم بات ہے، وہ یہ کہ انبیاء علیہم السلام نے جب دعوت دی تو اپنی قوم جو کافر تھے، جو مشرک تھے، جو ضدی اور ہٹ درم تھے، ان کو یا قومی کے ساتھ خطاب کیا۔ یہ نہیں کہا کہ اے کافرو، اے مشرکو، اور اس طرح کے سخت الفاظ نہیں فرمائے۔ معنی یہ کہ داعی کے لیے چاہیے کہ وہ نرم لہجہ اور اچھے الفاظ کے ساتھ مخاطبین کا اپنے خطاب سے نوازے اور خطاب کرے تاکہ دعوت میں اثر ہو۔ عبد اللہ مانا وحدہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، مالکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ، اللہ کے سوا کوئی اور معبود، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا تمہاری فریاد پوری کرنے والا۔ گویا کہ یہ دعویٰ اولا کے ساتھ متعلق ہے کہ یہی دعوت حضرت ہود علیہ السلام نے بھی دی۔ ان انتم الا مفترون، تم نہیں ہو، یعنی ما انتم فی اشراککم الا کاذبون، تم اپنے شرک کرنے میں نہیں ہو مگر جھوٹے ہو۔ یعنی تم نے یہ جو اپنے الہہ بنایا کہ فلاں ہمیں ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، فلاں ہمیں اولاد دیتا ہے، اس میں تم جھوٹے ہو۔ یا قوم، اے میری قوم، گویا کہ یہاں سے انبیاء علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، لیکن طمع کی نفی کا ذکر ہے، نفی الطمع، کہ قوم سے کچھ لالچ نہیں ہے، کچھ مال مانگنا نہیں ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے دعوت دے رہے۔ لا اسألکم، ہم نہیں مانگتے، میں نہیں مانگتا تم سے علیہ، اس دعوت کے اوپر، یعنی تبلیغ و رسالت کے اوپر، اجرن کوئی عوض۔ ان اجریہ، میرا عوض تو نہیں ہے، الا علی الذی، مگر اس ذات پر ہے، فطرنی، جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے۔ افلا تعقلون، آیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے، عقل نہیں رکھتے کہ میں تم سے کوئی غرض، کوئی لالچ نہیں رکھتا اور صرف خیر خواہی کے لیے دعوت دیتا ہوں اور تم میری بات نہیں مانتے۔ ویا قوم، اے میری قوم، استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ رب جو تمہیں پالنے والا ہے۔ اور یہاں استغفار سے مراد یہ کہ آمنو، اس پیغمبر اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ، یعنی شرک کو چھوڑ دو۔ ثم توبوا الیہ، اور پھر توبہ طائب ہو جاؤ اس کے جناب میں۔ اور توبہ طائب سے مراد یہ کہ من عبادت غیرہ و من ذنوبکم، اپنی غیر اللہ کی عبادت سے رجوع کر لو اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، بھیجے گا اللہ تبارک و تعالی بارش تم پر، مدرارن حسب ضرورت۔ السماء سے مراد المطر، بارش ہے، اور مدرارن کا معنی متتابعتاً، پے در پہ۔ مراد یہ کہ وقتاً فوقتاً بارش ہوگی، پے در پہ، اور مسلسل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ موسلادھار بارش ہو اور مسلسل بارش ہو، یہ تو انسان کے لیے ایک عذاب اور مصیبت بن جاتی ہے۔ مطلب مدرارن کا یہ ہے کہ حسب ضرورت فی اوقات الحاجت، جس وقت حاجت ہو بارش کی تو اس حاجت کے وقت میں وہ بارش تم پر آئے گی۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ اضافہ کرے گا تمہاری طاقت کے ساتھ، اور طاقت بھی، طاقت بر طاقت تمہیں عطا کرے گا، تمہارے بدن میں، تمہارے اولاد میں، مال میں۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور نہ اعراض کرو اللہ کی توحید سے اس حال میں کہ مجرمینہ، تم مجرم ہو، یعنی شرک کرنے والے ہو۔